أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. سورہ فاتحہ جو اس قرآن کا خلاصہ ہے اور قرآن کریم کے مضامین کا جامع ہے، اس سورت کا موضوع توحید ہے اور اس کا بیان الحمدللہ میں ہو چکا۔ تمام تعریفیں معبودیت کی، الوہیت کی، وہ صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہیں۔ پھر اس پر 4 دلیلیں ذکر ہوئی عقلاً کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہی معبودیت کی تعریفیں کیوں کرے، کیونکہ وہ رب العالمین ہے، وہ رحمان ہے، وہ رحیم ہے اور وہ روز جزا کا مالک ہے۔ پھر اس کا نتیجہ ذکر ہوا ایاک نعبد، کہ جب وہ معبودیت کی ساری تعریفیں مدلل طور پر بادلیل اسی کے لیے ہے، تو پھر یا اللہ ہم تیری ہی عبادت کریں گے، کہ عبادت کا حقدار تو ہے تو ہم تیری ہی عبادت کریں گے۔ اور عبادت کرنے میں اگر ہم عبادت کرتے ہیں تو یہ ہمارا کوئی کمال نہیں ہے، بلکہ ایاک نستعین، یہ اللہ تیری مدد کے ساتھ ہی سب کچھ ممکن ہے، یعنی تیری توفیق کے ساتھ۔ ایاک نعبد اور ایاک نستعین، اس میں 2 گمراہ فرقوں پر رد بھی ہے۔ ایک فرقہ کو کہا جاتا ہے جبریہ، وہ کہتے ہیں کہ انسان بالکل یکسر مجبور ہے، اس کے پاس بالکل اختیار ہے ہی نہیں، بس جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہے وہ اس پر نافذ ہے اور اس کے اپنے اختیار میں کچھ بھی نہیں۔ یعنی اگر یہ کوئی گناہ بھی کرتا ہے، یہ کفر بھی کرتا ہے، تو یہ بھی اپنی مرضی سے نہیں کرتا بلکہ یہ بھی اس سے کروایا جاتا ہے۔ تو اس فرقے کا رد ہوا ایاک نعبد میں، کہ اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، یعنی ہمارے پاس اختیار ہے اور ہم اس کو استعمال کر رہے اور تیری عبادت کر رہے ہیں۔ پھر دوسرا فرقہ ہے جس کا نام ہے قدریہ، وہ کہتے ہیں کہ انسان یکسر آزاد ہے، کوئی تقدیر نہیں ہے، کوئی جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسان پر تسلط نہیں ہے، انسان مکمل طور پر آزاد ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے دنیا میں انسان پر ذرہ بھر بھی اپنا ارادہ مسلط نہیں کیا، جس طرح انسان چاہتا ہے اس کو مکمل آزاد چھوڑا ہوا ہے۔ تو اس فرقے کا رد ہوا ایاک نستعین میں، کہ اللہ ہم جو کچھ کر رہے ہیں ہماری آزادی ایک حد تک ہے، آگے آپ کی مدد سے ہی ممکن ہے۔ اور ایک ایاک نستعین میں، ایاک نعبد میں اپنے اختیار کی بات ہوئی اور عبادت کا تذکرہ ہوا، تو ریا کا شبہ پیدا ہو سکتا ہے کہ میں اتنا باکمال شخص ہوں، بے نیک انسان ہوں کہ تیری عبادت کر رہا ہوں۔ تو اس وہم کو زائل کرنے کے لیے ایاک نستعین کا جملہ لایا گیا کہ یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہی ممکن ہے۔ تو یہ پچھلی آیتوں کا نتیجہ ہے، یا ہم کہہ سکتے ہیں کہ الحمدللہ میں دعویٰ تھا کہ تمام تعریفیں معبودیت کی اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، اور ایاک نعبد و ایاک نستعین میں جواب دعویٰ ہے، اس کا نتیجہ ہے کہ جب معبودیت کی ساری تعریفیں اس کے لیے تو پھر اسی کی عبادت ہونی چاہیے۔ وہ عبادت وہ ہے کیا؟ اس کا نام ہے ہدایت، اور وہ اس آیت میں ذکر ہے، اہدنا
دکھا دے ہمیں الصراط راستہ المستقیم سیدھا. اہدی ہدایت سے ہے، انہیں ہمیں ہدایت دے دے. ہدایت اس کے علماء نے 4 معنی ذکر فرمائے ہیں، اور یہ چاروں معنی قرآن کریم میں ذکر ہے، استعمال ہے. ایک معنی ہے کسی کو صرف راستہ دکھا دینا کہ جی یہ راستہ ہے، فلانی جگہ جاتا ہے، ایک یہ ہدایت ہے. اور اس معنی میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کریم میں ہی اپنے پیغمبر سے فرمایا ہے کہ اے میرے پیغمبر انک لتہدی الی صراط مستقیم، اے میرے پیغمبر آپ سیدھے راستے کی رہنمائی کرتے ہیں، یعنی سیدھا راستہ لوگوں کو دکھاتے ہیں. تو ایک معنی ہوا صرف دکھانا، ایک معنی ہے راستے پر چلانا، یعنی اس کے ساتھ ایک 2-4 قدم چل کے اسے چلا دینا کہ بھئی یہ راستہ جا رہا ہے. تو اس معنی میں قرآن کریم میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ لفظ کئی جگہوں پہ استعمال فرمایا. ایک جگہ پہ اسی معنی کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر سے ہی فرمایا کہ میرے محبوب پیغمبر انک لا تہدی، آپ ہدایت نہیں دے سکتے. پچھلی جو آیت ذکر کی اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انک لتہدی، اے میرے پیغمبر آپ ہدایت دیتے ہیں. اور دوسری آیت ہے اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انک لا تہدی، آپ ہدایت نہیں دیتے. تو قرآن میں تضاد نہیں ہے، بلکہ پہلے والا جو معنی ہے وہ صرف دکھانا ہے کہ انک لتہدی، آپ دکھاتے ہیں لوگوں کو راستہ، لیکن انک لا تہدی، آپ لوگوں کو راستے پر چلا نہیں سکتے. یہ اس وقت آیت نازل ہوئی کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی انتہائی کوششوں کے باوجود آپ کا غمگسار اور آپ کا خیال رکھنے والا چاچا ابو طالب ایمان کے بغیر وفات پا گیا، تو نبی علیہ السلام بہت غمزدہ ہوئے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ آیت اتار دی کہ میرے پیغمبر آپ تو صرف راستہ دکھا سکتے ہیں، آپ راستے پہ چلا نہیں سکتے. تو انک لا تہدی، آپ ہدایت نہیں دے سکتے، بمعنی کہ آپ ہدایت کے راستے پر کسی کو چلا نہیں سکتے. نہیں تو راستہ تو نبی علیہ السلام نے اپنے چچا کو دکھایا تھا، اور سارے کافروں کو، ابو جہل کو بھی دکھایا تھا کہ جنت کا یہ راستہ ہے جو میرے پاس ہے، قرآن اور جو یہ دین اسلام ہے. لیکن اس راستے پہ وہ چلا نہیں سکے اپنے قریبی رشتہ داروں کو، جن کو نبی علیہ السلام کی چاہت تھی کہ وہ ایمان لے آئے. تو یہ دوسرا معنی ہے راستے پر چلا دینا. اور تیسرا معنی ہے راستے پر چلاتے رہنا، یعنی کسی موڑ پہ جو ہے نا ہاتھ اس کا نہیں چھوڑنا، بلکہ ہاتھ پکڑے رکھا ہے اور چلاتے ہی جا رہا ہے. یہ تیسرا معنی ہے، اور یہ اس آیت میں مذکور ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں وہ پہلی والی ہدایت بھی دی ہے الحمدللہ کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں راستہ دکھایا ہوا ہے. دوسری ہدایت بھی دی ہے، یعنی ہمیں اللہ تعالیٰ نے راستے پہ چلایا ہوا بھی ہے. اب تیسری ہدایت اللہ تعالیٰ سے ہم مانگتے ہیں، اہدنا، یا اللہ ہمیں ہدایت دے دے سیدھے راستے کی. تو اگر پہلا والا معنی مراد لے لے تو ہمیں تو وہ پہلے سے حاصل ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں راستہ دکھایا ہوا ہے الحمدللہ اسلام کا، اور چلایا بھی ہے اس پہ. تو دوسرا معنی بھی یہاں مراد نہیں ہے. تو یہاں تیسرا معنی مراد ہے چلاتے رہنا. تو ہم اللہ تعالیٰ سے یہی مانگتے ہیں ہر نماز میں کہ اللہ اپنے راستہ دکھا بھی دیے، اس پہ چلا بھی دیا، لیکن اب چلاتے ہی رہنا، آگے کسی موڑ پہ ہم اس سے الگ نہ ہو جائے. تو یہ تیسرا معنی یہاں ذکر ہے. اور چوتھا معنی ہے منزل تک پہنچا دینا، اور یہ ہے قرآن کریم میں ہی کئی مواقع پہ استعمال ہوا ہے. جنتی جب جنت میں پہنچیں گے تو وہاں کہیں گے الحمدللہ الذی ہدانا لہذا، اس ذات کی تعریفیں ہیں جس نے ہمیں ہدایت دی اس جنتوں کو. تو وہاں مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ ہمارا یہ چوتھا معنی مراد ہے کہ جس نے ہمیں ان جنتوں تک پہنچایا ہے. نہیں تو انسان چلتے 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 آخری سٹیج پہ بھی مڑ سکتا ہے. جس طرح نبی علیہ السلام کی حدیث ہے کہ ایک شخص وہ لگا رہتا ہے نیکی کے راستے پہ چلتا رہتا ہے،
یہاں تک کہ اس کے دل میں آتا ہے کہ وہ جی لمبی زندگی ہے، اگر تھوڑا بہت آگے پیچھے ہو گیا تو کوئی مسئلہ نہیں، پھر توبہ کر لیں گے. تو آخری وقت میں یہ اللہ تعالیٰ کے بغاوت کے راستے پہ چل نکلتا ہے، گمراہی کے راستے پہ یا گناہ کے راستے پہ چلتا ہے، اور اس وقت اس کی زندگی بھی پوری ہو چکی ہوتی ہے، آگے توبہ کی مہلت ہی نہیں ملتی، اور یہ جہنم چلا جاتا ہے. تو اس لیے یہ چوتھا معنی جو ہے ہدایت کا، اس تک جو ہے انسان ہدایت کا متلاشی رہنا چاہیے، اور ہدایت کا حصول اس کو جو ہے ضرورت ہے اور اس کو چاہیے کہ اسے ملتی رہے. تو چوتھا معنی ہے ہدایت کا وہ منزل مقصود تک پہنچا دینا. یہاں پہ تیسرا معنی مراد ہے کہ اللہ ہمیں ہدایت پہ چلاتے ہی رہنا. اردو میں دکھانے کا معنی کیا جائے گا، کیونکہ اردو میں بھی دکھانا چلانے کے معنی میں استعمال ہے. کئی شاعروں نے اپنی شاعری میں جو ہے اس کو استعمال کیا ہے، دکھانا بمانا چلانا کے، اردو میں بھی. تو اس لیے ہم دکھانا معنی کریں گے، لیکن اردو کا دکھانا بھی چلانے کے معنی میں ہو گئے. تو اہدی ہدایت دے دے، دکھا دے نہ ہمیں. الصراط راستہ، راستے کو عربی میں سبیل بھی کہتے ہیں، طریق بھی کہتے ہیں، لیکن ان معنوں میں یہ معنی نہیں ہے جو صراط میں ہے. سبیل کا معنی اور طریق کا معنی ہے ایک راستہ جیسے تیسے بھی ہو، لیکن صراط کا معنی وہ راستہ کہ جس میں نہ اونچ نیچ ہو، کھڈے اس میں نہ ہو، اور اس میں کوئی کیا کہتے ہیں وہ بریکر وغیرہ نہ ہو، اور وہ ٹیڑھا میڑھا بھی نہ ہو، زگ زگ بھی نہ ہو. اس حوالے سے ٹیڑھے میڑھے ہونے کے حوالے سے بھی بالکل وہ سیدھا ہو، اور اوپر اونچ نیچ کے حوالے سے بھی بالکل سیدھا ہو، اس میں گڑے وغیرہ نہ ہو، بالکل پلین ہو. اس راستے کو کہا جاتا ہے الصراط. تو یہاں صراط سے مراد ہے اسلام، قرآن اور حدیث. تو یہ واقعی ایسا پلین راستہ ہے، اس میں کوئی زگ زگ نہیں ہے. اگر انسان خود جو ہے وہ استعمال زگ زگ اختیار نہ کرے تو اسلام میں خود بذات خود زگ زگ نہیں ہے، بلکہ سیدھا راستہ ہے. المستقیم، استقامت والا. استقامت والا معنی یہ کہ انسان اس پہ چلتا ہی رہے، اور استقامت کے ساتھ اس پہ چلتا رہے، کہیں دھکے نہ کھائے، گڑوں میں نہ گرتا رہے، کیونکہ اس راستے میں گڑے ہے ہی نہیں. تو ایسا راستہ ہے کہ جو بالکل سیدھا ہے اور استقامت والا راستہ ہے، انسان اس پہ اکتاتا نہیں ہے. تو اہدی دکھا دے نہ ہمیں الصراط راستہ، المستقیم سیدھا. تو یہ پچھلی آیت کی وضاحت ہوئی کہ اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے مدد چاہتے ہیں. تو ہم تیری عبادت جو کرتے ہیں وہ کس طریقے پر کرے؟ تو اس کا طریقہ ہمیں اہدنا الصراط المستقیم، وہ طریقہ ہمیں دکھانا ہے، بتانا ہے. اپنے پیغمبر کے ذریعے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پھر دکھایا اور بتایا اور سکھایا کہ کس انداز سے آپ نے زندگی بسر کرنی ہے. اور اسلام کے مطابق زندگی بسر کرنا یہی عبادت ہے. چاہے آپ شادی بھی کرتے ہیں اسلام کے مطابق کرتے ہیں تو وہ بھی عبادت ہے، کاروبار بھی کرتے ہیں اسلام کے مطابق کرتے ہیں تو وہ بھی عبادت ہے. تو اہدنا الصراط ایاک نعبد و ایاک نستعین میں جو دعویٰ کیا گیا کہ اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، تو اس کا طریقہ اس میں مانگا گیا کہ اللہ اس عبادت کا طریقہ ہمیں آپ ہی نے بتانا ہے. تو اس لیے عبادت بھی وہی قبول ہوگی جو اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقے پر ہوگی، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کے ذریعے طریقہ بتایا ہے. اب یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ان بہت سارے راستوں میں ہم اس راستے کو تلاش کریں اور اسے اختیار کرے. اور اس کی نشاندہی بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیے. ایک موقع پہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے زمین پہ ایک لائن کھینچی، اور اس کے دائیں طرف اور بائیں طرف بھی لائنیں کھینچ دی. ان دوسری لائنوں کی طرف اشارہ فرمایا کہ یہ شیطان کے راستے ہیں،
اور جو درمیانی ایک راہ تھی، راستہ تھا، وہ جو لائن تھی، اس پہ نشاندہی کرتے ہوئے فرمایا وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، اس صراط مستقیم جو میرا صراط مستقیم ہے وہ یہی ہے، فَاتَّبِعُوهُ، اس ایک راستے پہ چلو، وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، اور مختلف راستوں پہ نہ چلو، اگر مختلف راستوں پہ چلو گے تو فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، اللہ تعالیٰ کے راستے سے تمہیں یہ مختلف راستے الگ کر دیں گے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا راستہ کیا ہے؟ وہ قرآن ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہے۔ اس کے بعد اگر کوئی عالم آیا تو وہ ان راستوں کی تشریح کر سکتا ہے، اپنی طرف سے کوئی راستہ نہیں بنا سکتا ہے۔ راستہ جو ہے وہ صرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ، الرحمانی جو عام رحم کرنے والا ہے، الرحیمی جو خاص رحم کرنے والا ہے۔ الحمد، تمام تعریفیں، للہ، اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں، ربی، جو پالنے والا ہے، العالمین، تمام مخلوقات کو، الرحمانی، جو عام رحم کرنے والا ہے، الرحیمی، جو خاص رحم کرنے والا ہے، مالکی، مالک ہے، یوم الدین، بدلے کے دن کا، ایاک، صرف تیری، نعبد، ہم عبادت کرتے ہیں، وَإِيَّاكَ، اور صرف تجھ سے، نستعین، ہم مدد مانگتے ہیں، اہدنا، دکھا دے ہمیں، الصراط، راستہ، المستقیم، سیدھا۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ وعلیکم السلام۔